وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود بن مسلم عن المقدام بن شريح عن ابي عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كنت اتعرق العظم، میں ہڈی کو چوستی تھی، اتعرق العظم ہڈی کو چوستی تھی، وانا حیض حالت حیض ہوتی تھی، فاوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ ہڈی میں محمد رسول اللہ کو دیتی، فیضع فمہ، آپ اپنے منہ کو رکھتے، فی الموضع الذی، اس جگہ پر آپ اپنے منہ کو رکھتے، الذی فی وضعتہ، جس کے اندر میں نے اپنا منہ رکھا، واشرب الشراب، مشروب میں پیتی تھی، فاناولہ، پھر برتن نبی کو پکڑاتی تھی، فیضع فمہ، آپ اپنے منہ کو رکھتے، فی الموضع الذی، اس جگہ پر کنت اشرب منہ، جس سے میں پیا کرتی تھی، دیتے ہو گرا۔ یہ آپ اس کا دستہ دیکھ رہے ہیں نا جو میرے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں، اب یہ حصہ ہے جیسے میرے بڑی انگوٹھی کے پاس اس کا، یہ میں یہاں سے پیتا ہوں، اللہ آپ کا بھلا کرے، سمجھے؟ اما فرماتی برتن کے جس حصے پر میں منہ لگاتی تھی حالت حیض میں پی کر کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ سے پیتے تھے۔ یہ تعلیم لامتی، امت کو تعلیم دینے کے لیے، وہ تعلیم للپٹھان والبلوچ، پٹھان اور بلوچ کے لیے بتانے کے لیے کہ ظالم جانوروں کے بچے، بیوی بیوی ہوتی ہے، پٹھان اور بلوچ کی طرح نہیں ہے کہ پٹھان اور بلوچ کہتے کہ بیوی بائیں پاؤں کی جوتی ہے، بولو بیوی کیا ہے؟ بائیں پاؤں کا جوتا ہے، اگر فٹ آ جائے تو سبحان اللہ، فٹ نہ آ جائے تو پھینک دو، یہی حال ہے پٹھان کا، کہ پھر کہتے کہ اس کو پھینک دو۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ بلوچ تھا نہ پٹھان تھا، وہ محمد عربی تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے بتا دیا کہ بیوی اس قسم کے نہ قدر بیکار نہیں ہے کہ جس طریقے پر آپ پٹھان اور بلوچ اس کو بیکار سمجھتے۔ کچھ فرق پڑ گیا مولانا؟ خیال کر لینا، پٹھان بلوچ کا نام اس لیے لیتا ہوں تاکہ یہ پٹائی نہ کریں، دوسرے کسی قوم کا نام لے پٹائی کریں گے وہ، سمجھے مجھے؟ تو یہ فوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فمہ فی الموضع الذی فیہ وضعتہ واشرب الشراب فاناولہ فیضع فمہ فی الموضع الذی کنت اشرب منہ۔ ہڈی میں بھی اسی طریقے پر ہوتا ہے، ہڈی کے جس حصے پر میں نے منہ لگایا چوس کر کے، نبی نے بھی اسی طرح کیا۔ وبہ قال حدثنا، مولانا بیوی جو ہوتی ہے نا، سمجھے ہوئے، اذا نظرت الیہا سرت کا، جب آپ کو دیکھو تو آپ اس کو دیکھو تو آپ کو خوش، اور وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، اور جب آپ اس کو حکم دے دو تو آپ کی بات مان لے۔ دیندار بیوی اگر مل جائے نا تو پھر نبوت کے حوصلہ افزائی کرنے میں اور نبوت کو سہارا دینے میں اما خدیجہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ بخاری میں آپ پڑھتے ہیں تیسری حدیث، سمجھے بھائی جان؟ وَقُلْتُ لِخَدِیجَةَ، میں نے خدیجہ سے کہا، زملونی زملونی، اتنا بڑا بار گران ہے مجھ پر، میں کیسے برداشت کروں گا؟ آپ نے فرمایا اذن لا یضیعک اللہ انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ، سمجھ، وتقسو المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اور دوسری روایت میں اذن لا یضیعک اللہ، آپ اتنے مہربان ہیں، یہ سارے کمالات اور خوبیاں آپ کے اندر ہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ابھی محمد رسول اللہ کے 40 سال عمر پہنچی۔ آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے مولانا؟ یہ جی اما خدیجہ نے بہت آپ کے ساتھ دی ہے، اچھی بیوی مل جائے، اس لیے اچھی بیوی اگر مل جائے تو سکون حاصل ہوتا ہے۔ لیسکن الیہ، سکون کا آخری گریڈ ہے۔ ہاں ملنگو، سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، تھکا ہوں میں بصرہ سے چل کر کے کوفے پہ پہنچ جا کر کے، منزل پہ جا کر دم لیں گے، منزل پہ آدمی جا کر کے دم لیتا ہے، سہارا لیتا ہے، تو تھکا ماندہ پورا دن آدمی جو ہے نا ادھر دوڑ لگاتا ہے، ادھر دوڑ لگاتا ہے، ادھر دوڑ لگاتا ہے، دوڑ کونی بنتا ہے۔ رات کو بیوی کے پاس آ کر سکون ہوتا ہے، پورا دن کون ہے اور رات کو سکون ہے، بولو۔ اس لیے هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، بولو۔ لیسکن الیہا کا مطلب یہ کہ سکون کا آخری اسٹاپ بیوی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ بیوی اگر دیندار ہے تو سکون ہے، اس لیے اللہ سے مانگا کرو بیوی